بلوچستان پاکستان کی 4 وفاقی اکائیوں میں سے ایک ہے اور ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ ہم وہاں کے رہنے والوں کے سیاسی، معاشی، تمدنی، ثقافتی حقوق کا احترام کیے بغیر اپنی فیڈریشن کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ 2004 کے بعد سے 21 برس اب ہونے کو آئے، ڈاکٹر شازیہ خالد والے واقعے کی جب ٹھیک ہے، تو ہم نے بلوچستان کا جو سیاسی عمل ہے اسے مفلوج کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی نیشن سٹیٹ جو ہے وہ سیشنسٹ جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں انہیں برداشت نہیں کرتی۔ ظاہر ہے اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ جو ہے ون آف دا فنڈامنٹل رائٹس آف دی اسٹیٹ، یہ اتھارٹی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہے، کیا بلوچستان ہماری کالونی ہے؟ آپ توجہ فرمائیے کہ یہ جو سپائک بھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، یہ تو ٹی ٹی پی اور افغانستان میں موجود جو قابض حکومت ہے افغانستان پہ، یہ تو ان کا نیکسس بننے کے بعد یہ سپائک جو ہے بلوچستان میں نظر آنا شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی تو توجہ فرمائیے نا کہ سب سے اچھے حالات ان 21 برس میں کبھی ہوئے تب تھے جب ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ تھے for 2.5 years۔ جی That was، اور آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ وہ مصالحت کا نوٹ تھا۔ مصالحت کے نوٹ سے بات آگے بڑھتی ہے۔ جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ تو جو ہے طاقت کے ساتھ ہی پیش آیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی لمبا چوڑا مباحثہ درکار ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ایک عام بلوچ اور ہتھیار اٹھانے والا وہ ایک ہے۔ آپ کو یاد ہے مارچ 1971 صدیق سالک نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ جب راؤ فرمان علی سے کہا گیا کہ آپ آپریشن سرچ لائٹ کا منصوبہ لکھیے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، جو یہاں کی آبادی ہے اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اینیمی یا ہم وطن؟ بالکل میری یہ رائے ہے کہ جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، ریاست کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں، ان کو نمٹنا چاہیے۔ صحیح وہاں پہ اگر جان کسی ہمارے بلوچ ہم وطن کی جاتی ہے یا پنجابی کی جاتی ہے یا کوئی پشتون یا کوئی سندھی، تو وہ پاکستان کا نقصان ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، یہ جو لوگ بار بار اسمبلی میں جا کے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، فار ایگزامپل اختر مینگل، ڈاکٹر مالک بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہے جب الیکشن ہار کے سینٹ کے چیئرمین شپ کا حاصل حسین جو جا رہے تھے تو ان کا لہجہ کیا تھا؟ جی ان جی کو بالکل سب کے علم میں ہے کہ حاصل اس وقت he was suffering from a terminal disease، لیکن ہم نے کیا تھا؟ آج بہت سے لوگ جو ہمیں جو آئین کا سبق دینا چاہتے ہیں، جمہوری رویوں کا سبق دینا چاہتے ہیں، اس وقت انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ سینٹ کے اندر ہم نے کیا کھلواڑ کی تھی۔ یہ چیزیں جو ہے یہ بیٹھ جاتی ہیں اجتماعی تحت الشعور میں، لاشعور میں۔ میں میرے روز میرے دوست ہیں اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بات کروں، ان کا رویہ اتنا تلخ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے اس کی جگہ اتنی تنگ ہو گئی ہے۔ I have my apprehensions، مجھے I have fears کہ بھائی یہ بات اس سے آگے نہ جائے۔ اب آپریشن ہوگا تو اس میں آپ کو پتا کہ آپریشن تو ہے وہ کائنیٹک معاملہ ہے جی نا، بالکل اس میں ناانصافیاں، زیادتیاں، اونچ نیچ، گولی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل اور چیز ہے۔ لیکن میری آج بھی یہ رائے ہے کہ جو ایک عام امن پسند بلوچ شہری ہے، ہمیں اسے
ہم وطن کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کون سی پالیسیز ایسی ہیں خارجہ بھی اور داخلہ بھی جو معاملات کو اس نہج تک لے کے آئی ہیں. جی اس پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو ہم بات، کیونکہ دیکھیے وہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اب اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بلوچستان میں عالمی جو طاقتیں ہیں یا علاقائی طاقتیں جو ہیں ان کا بھی ایک فٹ پرنٹ تو بڑا واضح ہے. افغانستان میں آپ کو پتہ ہی ہے بی ایل اے کے کیمپس ہیں، وجاد صاحب. تحریک طالبان پاکستان بھی وہیں پر ان کی سرپرستی میں سارے اٹیکس کری ہے پاکستان میں. انڈیا کا کیا رول ہے، چین کا کیا رول ہو سکتا ہے، امریکہ کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اب آگے بڑھا کیسے جائے. کچھ عجیب ایک جو آپ نے لفظ استعمال کیا تعطل، مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے اب وہ ایک تعطل ہے سوچ کا. کام وہ ایکشن اور آپریشنز تو ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی سوچ جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت تو پاکستان کے وفاق کو بہت بڑا خطرہ ہے بلوچستان اور کے پی دونوں میں. تو یہ جو آپ نے کہا خارجہ امور پہ، وہاں پہ ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ کیا ہماری جو موجودہ ہائیبریڈ نظام ہے وہ انڈیا کے ساتھ آگے بڑھ کر کوئی بات چیت کر کے یہ کم از کم اس معاملے کے اوپر گفت و شنید کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ رضا بھائی آپ کو ظاہر بہت صاحب علم دوست ہیں. آپ کے مجھ سے جب میں نے یہ لفظ سنا ہے تو مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. ہائیبریڈ یہ کوئی یعنی لیجیٹمیٹ ٹرم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ اپنی جمہوریت، اپنی پارلیمنٹ، اپنی لیجسلیشن، اپنی گورننس نہیں چلا رہے. تو مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ افغانستان والا معاملہ تو سمجھ آتا ہے، جہاں دو انسرجنسیز ہوتی ہیں ان میں ناگزیر طور پہ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے. انہیں اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، انہیں ٹریننگ چاہیے، ٹریننگ کیمپ چاہیے ہوتے ہیں، انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں ڈرگس بھی آتی ہیں، آپ کے علم میں ہے. لیکن ابھی تک مجھے جہاں تک میری محدود معلومات کا تعلق ہے، کوئی ایویڈنس براہ راست انڈیا کا مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے وہ جو ایک بنائی ہوئی ہے نا، شارٹ لسٹنگ کی ہوئی ہے اصطلاحات کی، اس میں ہم جو ہے نا وہ انڈیا افغانستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اور ہم اب یاد دلانا چاہیں گے ان دوستوں کو کہ آپ بھائی جو 14 کانفلکٹ ہمیں گنوایا کرتے تھے، آپ کا مفروضہ غلط ثابت ہوا نا. بالکل. ہمیں اپنی ماضی کی غلطیاں اور آئندہ بھی نیشنل نیریٹو روڈ میپ معاشی یا خارجہ پالیسی کا وہ وہی لوگ بنا سکتے ہیں جنہیں عوام کی تائید حاصل ہو. اسی میں وزن ہوگا، وہی جو ہے وہ قابل عمل ہوگا، وہی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنانے میں مدد دے پائے گا. میں نے آپ کو مثال دی ڈاکٹر مالک علیہ مختصر سے عرض کی، میں نے آپ کو مثال دی. اور آپ کو یاد ہے کہ اختر مینگل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے وہ جو 6 نکات ہیں ان کے جو مطالبات ہیں ان پہ بات کرتے آئے ہیں. اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سمجھنا کہ مسنگ پرسن کا نام لینا کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے، کہ غلط ہے. اگر کوئی شہری جو ہے وہ ہم پاکستان کا مسنگ ہے تو یہ جو کچھ بھی معاملات ہیں ریاست کو ہمیں نظر تو آنا چاہیے کہ ریاست اس پہ تشویش میں ہے کہ پاکستان کا ایک شہری کہاں ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 3000 یا 4000 مسنگ پرسن بازیاب کیے ہیں. وہ کس غار میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے؟ بازیاب کہاں سے کیے ہیں؟ تو ایسے تو نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. اور مجھے جس بات پہ بہت تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بلوچستان کا دانشور طبقہ ہے وہ ذہنی طور پہ ہم سے دور ہو رہا ہے. ہر نیا واقعہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی انسینسٹیوٹی پیدا نہیں کر رہا، ڈی سینسٹائزیشن نہیں کر رہا، وہ بلوچ سینٹیمنٹس پہ اور جو سوچ ہے، رویے ہیں، ان پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اٹ از اے ویری ڈیلیکیٹ ایشو. اس کو جو ہے وہ مڈ لیول کے وہ لوگ جن کی تربیت جو ہے وہ کائنیٹک فورس کی ہے ان پہ نہیں چھوڑا جا سکتا.